ایک دین وہ ہے جو خداوند تعالیٰ نے خود اپنے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو جب ہم دین کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا۔ اپنے چہرے کو خداوند تعالیٰ دین حنیف کی طرف کرنے کے لیے یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اب دین حنیف کی ہر کسی کی نظر میں اپنی اپنی وضاحتیں ہیں، لیکن خداوند تعالیٰ نے خود دین حنیف کی وضاحت فرمائی ہے کہ فطرت اللہ، دین کیا ہے؟ خدا کی فطرت ہے۔ خدا کی فطرت کیا ہے؟ فطر الناس علیہا، خدا نے اپنی فطرت کے مطابق انسان کو پیدا کیا، لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اب اگر خدا کے دین کو سمجھنا ہے تو ہمیں انسان کی تخلیق کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ انسان خداوند تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے، نہ صرف یہ بلکہ فرمایا گیا کہ وہ عالم اکبر من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ مولا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ خدا کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو کون کر سکتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کی پہچان کی، جس نے اپنے نفس کی شناخت حاصل کی، گویا اس نے خدا کی شناخت حاصل کی۔ تو خداوند تعالیٰ کی شناخت کے لیے جب انسان کی پہچان ضروری ہے تو یقیناً اس آیت کے اندر دین کی پہچان کے لیے بھی یہاں پہ فرمایا گیا کہ خدا نے اپنی فطرت کے مطابق انسان کو پیدا کیا۔ خدا کی فطرت خدا کا دین ہے، اور اسی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو حکیم پیر ناصر خسرو قدس اللہ سرہ کتاب وجہ دین میں بھی لیا ہے، ان اللہ اسس دینہ علی مثال خلقہ لیستدل بخلقہ علی دینہ وبدینہ علی وحدانیتہ۔ خدا نے اپنے دین کی بنیاد اپنی خلقت پہ رکھی تاکہ اس کی خلقت سے اس کے دین کو اور اس کی دین سے اس کی وحدانیت کو سمجھا جائے، اور خلقت کا سب سے بہترین نمونہ، پوری خلقت کا جو جوہر ہے، اشرف المخلوقات جو انسان ہیں، سب سے بہترین خلقت میں جب انسان ہے تو انسان ہی کی شناخت سے دین کی شناخت، انسان ہی کی پہچان سے خدا کی پہچان ممکن ہے۔ اب ہم انسان کی ظاہری کچھ شناخت کے لیے یا انسان کے اوپر ہم ذرا غور و فکر کرتے ہیں۔ دوسرے جب ہم فطرت کے اندر دیکھتے ہیں یا انسان کے اندر دیکھتے ہیں، انسان ابتدائی طور پر انتہائی کمزور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کی طرف یعنی کاملیت کی طرف، بلوغت کی طرف جاتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی پیدائش کے اندر سب سے پہلے انسان کس صورت میں ہے؟ سلالہ کی صورت میں، مٹی کی ایک جوہر، اس کے بعد نطفہ کی صورت میں، اس کے بعد علقہ کی صورت میں ہے، یعنی نطفے کے بعد جو ہے نا وہ جمع ہوا ایک خون ہے،